بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں جو اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر شارٹس ویڈیو بناتا ہے جس میں غلط عقائد کی وہ تشریح کرتا ہے، یعنی لوگوں میں غلط عقائد پھیلانے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس شخص کے بارے میں جس کا نام ہے دانی بھائی۔ یہ یوٹیوب پر اس شخص کا چینل ہے دانی بھائی کے نام سے۔ اب اس کا اصل نام تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ شخص اپنی ویڈیوز میں گمراہ عقیدے پھیلا رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کی ویڈیوز کو دیکھا تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اہل حق کو بھی باطل کی تردید کے لیے ان کے خلاف ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ ان تک یہ پیغام جائے اور دوسرے لوگوں تک پیغام جائے جو ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط عقائد پھیلا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں موصوف کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں موصوف لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کی ترغیب دے رہے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے اطہر میں موجود ہیں۔ غیر اللہ سے اسباب کے درجے سے ہٹ کر دعا مانگنا، ان کو پکارنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، یہ اسلام کے اندر شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے جس کی حضرت تعلیم دے رہے ہیں۔ ان میں سے ان موصوف کی پہلی دلیل کو سنیے، اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کیا معاذ بھائی، آپ کو انہوں نے ایسا کون سا کلام پڑھ دیا جس پہ آپ غصہ کر رہے ہو؟ ابھی آپ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے پڑھا نہیں بردو جھولی میری یا محمد؟ میں نے کہیں سے سنا ہے یہ کہنا شرک ہے۔ ارے معاذ بھائی، کیا ہو گیا آپ کو یار؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، ان ساری باتوں کا جواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ؟ اے محبوب، اگر کوئی بھی تیرے در پر آ جائے اسے خالی نہ لٹانا۔ اردو جی ناظرین، جیسے آپ نے ان کی پہلی دلیل سنی کہ وہ سورۃ الضحیٰ کی آیت کو اپنی دلیل بناتے ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی اس میں وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ جو ہیں حضور کو فرما رہے ہیں کہ کوئی سائل آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو اپنے دروازے سے خالی نہیں جانے دینا۔ یعنی سب سے پہلے ان سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے کیا اس پہ یہ دلیل بنتی بھی ہے یا نہیں۔ یعنی ان کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اولیاء کرام کو دور سے بھی پکاریں گے تو وہ آپ کی پکار کو سنیں گے، آپ کی مشکل کشائی کریں گے، یعنی آپ کو جو حاجت ہوگی، جو مشکل ہوگی وہ آپ کی دور کریں گے۔ یعنی ان حضرات کا یہ عقیدہ ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نازل ہوئی اور اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی سے تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مانگنے کے لیے آتے تھے، کچھ دینی امور کو سمجھنے کے لیے آتے تھے، تو اس میں اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی سائل سوال کرنے والا آ جائے تو آپ نے ان کو خالی نہیں جانے دینا۔ تو اصل میں اس آیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے ساتھ تھا، نہ کہ آپ کی وفات کے بعد۔ اور جبکہ ان حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہو آپ یا رسول اللہ کہہ کر مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ اللہ سے مانگنا نہیں سکھا رہے، جبکہ بہت سی احادیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی تم نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ حالانکہ اگر یہی عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے کہ تم نے جب بھی مدد مانگنی ہے تو مجھے پکارنا ہے، اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مجھے پکارنا ہے۔ جبکہ ان حضرات کا عقیدہ کیا ہے کہ کن کو پکارو؟ اولیاء اللہ کو پکارو، انبیاء کو پکارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پکارو۔ کیونکہ ان کا یہ باطل عقیدہ سورہ اعراف آیت نمبر 194 سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ یعنی آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بھی تم جیسے ہی انسان ہیں، وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں۔ اگر سورۃ الضحیٰ کی آیت سے وہی عقیدہ نکلتا ہے جو آپ کا ہے تو معاذ اللہ آپ اللہ پر کیا فتویٰ لگائیں گے کہ جس اللہ نے بندوں سے مانگنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔
اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم سکھائی ہے کہ جب بھی تم نے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے کہ تو اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کو یاد کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب بھی تو سوال کرے، جب بھی تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ آپ دیکھیے کہ سنن ترمذی کی اس حدیث مبارکہ سے واضح پیغام آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کبھی بھی تعلیم نہیں تھی کہ تم مجھ سے مانگو، غیر اللہ سے مانگو، اور قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے کہ تم نے غیر اللہ سے نہیں مانگنا، جب بھی مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کلیئر طور پہ ارشاد فرما دی کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو، تمہیں کوئی سوال ہو، تمہیں کوئی ضرورت ہو، تو تم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یعنی اختصاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا۔